خواتین و حضرات، آپ سب کا خیر مقدم کریں گے آپ کے اپنے پروگرام ایکسکلوسیو ڈیبیٹ آن پرائم ٹائم ود انیس فاروقی اینڈ کامران خان، پریزنٹڈ بائی اسٹوڈیو 4۔ سامعین اور ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ہفتے بروز پیر 9 بجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہفتہ رفتہ میں جو حالات حاضرہ ہوتے ہیں اس پہ ہم سیر حاصل بحث کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا فارمیٹ کچھ انٹرویو والا نہیں ہے بلکہ بحث و مباحثہ یعنی ڈیبیٹ والا ہے، جس میں ہم انیس فاروقی صاحب کو مدعو کرتے ہیں اور ان کے خیالات جانتے ہیں اور کچھ ان سے بحث بھی کرتے ہیں۔ چلیے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں مدعو کرنا چاہوں گا آپ کے اور میرے اور ہم سب کے ہر دل عزیز انیس فاروقی۔ جی بہت بہت شکریہ کامران بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اور ہمارے ویورز کو بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمارا پچھلی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی بتائیے گا۔ جی انیس بھائی، جیسے کہ لوگ ہمیشہ مشتاق رہتے ہیں کہ ہم اپنی باتوں کا سلسلہ بغیر کسی وقفے کے اور ادھر ادھر بات کیے بغیر ان حالات پہ آئیں جو اس خطے میں رہنما ہوئے، جن سے ہم وابستہ ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ میں آپ سے پہلا جو موضوع میں نے ڈھونڈ کے رکھا ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کا ایک جلسہ ہوا پشاور میں۔ پوری دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ پینڈیمک کی دوسری لہر آئی ہوئی اور قیامت صغرا کا ایک عالم ہے۔ بالکل، لوگ مر رہے ہیں اور لوگ بیمار ہیں، افیکٹڈ ہیں، اور پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ صاحب اجتماع نہیں لگائیے اور اجتناب برتیے۔ اس کے باوجود گورنمنٹ نے عمران خان صاحب، پرائم منسٹر پاکستان، انہوں نے این سی سی کی سفارشات پہ مبنی جو ان کو رپورٹ ملی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے درخواست بھی کی، بلکہ پابندی لگائی کہ کوئی جلسہ نہیں ہوگا۔ جی اس کے باوجود ایک ضد پکڑی گئی اور جلسہ کیا گیا۔ مانا دوسری طرف یہ بھی ایک الزام ہے کہ حکومت خود بھی چند دن پہلے تک عمران صاحب نے فیصل آباد میں ایک جمع غفیر تھا جس سے خطاب فرمایا، تو اپنی باری میں وہ سب بھول گئے اور ہم پہ پابندی لگا رہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دوسرے نے جو غلط کام کیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا غلط کام صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو انیس بھائی، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ ذاتی تقریبات جو کی جا رہی ہیں اس میں کرونا کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں یا رپورٹس ٹیسٹ کی جا رہی ہیں یا دیکھی جا رہی ہیں، پھر مدعو کیا جا رہا ہے مہمانوں کو، اور ایک عام آدمی اتنی بے قدری، اس کی جان کو خطرے میں انہوں نے ڈال دیا پی ڈی ایم والوں نے۔ جی بہت شکریہ کامران بھائی، اور تمام ویورز کو ایک مرتبہ پھر آداب، نمستے، ست سری اکال اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ ٹورانٹو میں اس وقت برف باری کا موسم چل رہا ہے اور ہم لوگ ریموٹلی کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں رہ رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے دوبارہ سے لاک ڈاؤن کیا ہے، تو ہم اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہیں گے آج کے ہم جو آج پروگرام کریں گے اس کے بہت سارے اور بھی دیگر ٹاپک ہیں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ اس میں ہم نے نہ صرف یہ کہ پی ڈی ایم اور دیگر مسائل کو دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اپنے ملک کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جڑے رہیے گا کیونکہ بڑا فلی پیکڈ ایک پروگرام لے کے ہم آئے ہیں، اور کامران صاحب نے بہت سارے سوالات جو ہے وہ تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کامران بھائی نے بھی ذکر کیا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں کے بارے میں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا عمران خان صاحب، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ آپ پی ٹی آئی، عمران خان صاحب، یہ سب آپ کے دل کے بڑے قریب لوگ ہیں۔ میں تو اگرچہ ان سے بہت زیادہ متفق یا ایگری نہیں کرتا، آپ کرتے رہیے صاحب، ہمیں آپ کو کون روک سکتا ہے؟ ہم تو ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنا حق رکھنے کی اجازت ہے۔ آپ اپنے 1992 کے ورلڈ کپ کے کپتان کو سنبھال کے رکھیے صاحب، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ نے ان کی جس اچھائی کا ذکر کیا، میں اس سے، اور پلیز فیل فری ٹو جمپ ان کامران بھائی، آپ اگر کوئی مجھ سے اختلاف رکھتے ضرور کیجیے گا، لیکن میں آپ کا وہ پوائنٹ ایڈریس کر دوں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے ہو رہے ہیں، ان جلسوں میں ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں، تمام ایس او پیز کی وائلیشن ہو رہی ہے، کووڈ-19 کا خطرہ موجود ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ عمران خان نے بھی کچھ جلسے کر دیے، ساتھ ساتھ حکومت بھی کر رہی ہے۔ تو یہ
دونوں ٹو مینی رانگس کین ناٹ میک اٹ رائٹ. سمپل سی بات ہے کہ دو لوگ کیا 100 لوگ بھی اگر غلطی کریں گے تو غلط ہی کہلایا جائے گا نا. تو ہمیں اپنے عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایس او پیز پہ اگر آپ جلسے میں جا رہے ہیں یا نماز جنازہ میں جا رہے ہیں یا مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑنا ہے. آپ کو وائرس تو لگے گا ہی لگے گا. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کامران بھائی کہ ہمارے کنٹری میں ملک میں اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ٹیسٹنگ اتنی نہیں ہو رہی ہے. ٹیسٹنگ کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو پڑوس والے محلے میں جو فوت ہوئے تھے صاحب, یہ کورونا سے ہوئے تھے کہ بخار سے ہوئے تھے کہ ملیریا سے ہوئے تھے, اور لوگ مر رہے ہیں, بے تحاشا لوگ مر رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو گورنمنٹ کو اپنا ریٹ کو یقینی طور پہ بحال کرنا پڑے گا. تو آپ اپنے پیارے سے عمران خان صاحب سے درخواست کیجیے گا کہ ذرا سا تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا پٹ دا فٹ ڈاؤن, تھوڑی سی سختی کریں. جی کامران بھائی. جی سختی کرتے ہیں تو جب بھی شکایت نرمی کرتے ہیں تو اس کے لوگ اس طرح سے فائدے اٹھا رہے ہیں. میں یہ بھی آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا اس چیز کی طرف. اصل میں وہی والی بات ہے کہ حکومت ایک بہت ہی نازک امور کا نام ہے یا معاملہ ہے کہ جس میں اگر آپ سختی کرتے ہیں تو جب مورد الزام ٹھہرتے ہیں اور جب نرمی کرتے ہیں تو انیس بھائی یہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیا قیامت جاری ہے کہ اگر پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں ہوگا تو پاکستان کے حالات کیا عمران اچھا اس میں کیا ہو رہا ہے پی ڈی ایم کے جلسوں میں نے بھی جیسے سنا کہ بلاول صاحب نے بھی اور مولوی صاحب نے بھی مولانا صاحب نے بھی صرف اور صرف بات جو کی وہ یہ کہ بس عمران خان کو ہٹا دو. تو ہٹا دیں نا, آپ کو پسند ہے کیا بہت, ہٹا دیں بھائی, ہٹا دیں سر. پاکستان کے مسائل کا حل یہی ہے. عمران خان صاحب نے ایک الیکشن چوری کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تمام جو عالمی ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو تھا اس میں میجورٹی پی ایم ایل این کی ہو گئی تھی, ہونے جا رہی تھی, اور اس کے بعد اس الیکشن کو چوری کیا گیا, اس الیکشن کو زبردستی تھوپا گیا, اس کو عمران خان کو وہاں انسٹال کیا گیا. تو اب میں کیا کروں, آپ کو بہت پسند ہے تو میں کیا کروں, حقیقت سے تو میں نہیں منہ چڑھا سکتا نا. میں تو جو فیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا بھائی جان. جی دیکھیے وہ تو آپ نے خود جیسے فرمایا کہ یہ ایک ذاتی معاملہ ہے پسند یا ناپسندید کا, لیکن آپ نوٹ نہیں, آپ ایک اوپینین بھی رکھتے ہیں نا سر, آپ کا ایک انالیسس ہوتا ہے, آپ اپنے دیگر پروگرام بھی کرتے ہیں, سچ یا جھوٹ بھی کرتے ہیں, ٹی وی 4 پہ بھی کرتے ہیں, لوگ آپ کو کالیں کرتے ہیں دنیا بھر سے. تو آپ میں اس سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ ایک جرنلسٹ کا, ایک اینکر کا, ایک میزبان کا یہ حق ہے کہ وہ ایک اوپینین رکھے, اور اوپینین رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ لیفٹ کے, رائٹ کے, سینٹرک کے جو بھی اوپینین ہیں وہ ہمیں رکھنے ہوتے ہیں. انتہا پسند ہیں ہم لبرل ہیں, ہم ماڈریٹ ہیں, ہم روشن خیال ہیں, اور پلس ہم ایک پولیٹیکل اوپینین بھی رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہیں لکھا ہوا ہے کہ جرنلسٹ جو ہے وہ اوپینین نہیں رکھ سکتا. اگر وہ اوپینین نہیں رکھے گا تو وہ اوپینین میکر کیسے بنے گا؟ تو اور آپ کے پاس بھی یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی ایسی دلیل موجود ہوگی, ایسے ریشنائل ہوں گے کہ جس کی بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کپتان 1992 ورلڈ کپ کا جو ہے وہ ملک بھی چلا سکتا ہے. ہم نہیں سمجھتے ایسا, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم سے مراد یہ کہ بہت سارے لوگ دنیا میں جو انڈیپینڈنٹلی انالیسس کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو پالیٹکس ہے اس کے لیے آپ کو صرف کرکٹ کا تجربہ کافی نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کا تجربہ ہے. اور عمران خان نے بار بار یو ٹرن لے کے یہ ثابت کیا کہ ہی واز ناٹ آن دا رائٹ ٹریک. تو ٹریک سے وہ کرکٹ کی پچ کے ٹریک پہ صحیح رہ سکتے ہیں, ملک کے ٹریک پہ صحیح نہیں رہ سکتے. لیکن جو آج کا مدعا ہے, جو آپ کا جو وہ ہے, جو کویشچن ہے, دیٹ ریلیٹس ٹو کرونا, کووڈ-19, ایس او پیز. اور ایس او پیز میں سرکار پاکستان کی اس کو جب تک اس پہ امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جائے گی وہ کوئی بھی عمل نہیں کرے گا. تو آپ دو رویے نہیں کر سکتے کامران بھائی. ایک طرف تو آپ کہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو جو ہے وہ جلسے نہیں کریں, دوسری طرف آپ کہیں کہ مولانا خادم رضوی کا جو جلسہ جنازہ تھا وہ ایک عظیم الشان جلسہ عام ہو سکتا ہے. جی ہم اس پہ آ رہے ہیں اور اس پہ بھی ہم کوئی بات نہ کریں تو پھر یہ کیسے دو رویوں کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ نہیں کر لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں علامہ خادم حسین رضوی ایک نام, ایک نظریہ جس کا پرچار کیا گیا, ان کے محافظین, ان کے ماننے والے,
وہ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں سب سے پہلے تو ہم ان کی حق میں اللہ تعالیٰ ان کی معرفت فرمائے دعا گو ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم بھی تعزیت کا اظہار کرنا چاہیں گے. یقیناً ان کے بھی ایک بہت بڑے فالوورز یہاں موجود ہیں دنیا میں، اور بشمول پاکستان کینیڈا میں بھی موجود ہیں. ہمیں افسوس ہوا ان کی ڈیتھ پہ. میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے نوٹ کیا کہ تقریباً 10 ملین یعنی 1 کروڑ کے قریب تو ہوگی آبادی. کہنے والے یہ تک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنا بڑا جنازہ نہ دیکھا گیا، اور شاید مستقبل قریب میں آپ توقع بھی نہیں کر سکتے. لاہور لگتا تھا امنڈ کے آ گیا تھا اس جگہ پر مینار پاکستان پہ. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس کو ایسے سمجھیے گا کہ جو لوگ، ایک پہلی بات تو ہے کہ ایس او پیز کی وائلیشن ہوئی ہے. آپ نے ان کو خادم علامہ خادم رضوی مدظ اللہ علیہ جو بھی ان کو کہہ لیں، ان کے بارے میں جو بھی الفاظ آپ نے کہے وہ اپنی جگہ، ان کے نظریے سے اختلاف اور وہ رکھنا آپ کا اور ہمارا اپنا اپنا فعل ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ لاکھوں لوگ ہوں، کروڑوں لوگ ہوں، بلکہ 22 کے 22 کروڑ لوگ وہاں موجود ہوں، یہ چیز ثابت نہیں کرتے کہ علامہ خادم حسین رضوی اور ان کا نظریہ اور ان کا فلسفہ وہ کوئی درست فلسفہ تھا. جنازوں میں، جلسوں میں شرکت سے لوگ صحیح یا غلط ثابت نہیں ہو سکتے. اسامہ بن لادن کا ہوتا تو شاید اس سے بڑا جلسہ ہوتا، اس سے بڑا نماز جنازہ ہوتا، اور وہ پاکستان میں ہوتا، اسلام آباد میں ہوتا، پاکستان کے دارالخلافہ میں ہوتا. تو کیا ثابت ہوتا ہے کہ کیا 9/11 کرنے والے اسامہ بن لادن صحیح تھے؟ کیا ثابت ہوتا ہے کہ فرانس کے خلاف تحریک چلانے والے ان کے ایمبیسیڈر کو نکلوانے والے خادم رضوی صحیح ہو گئے؟ مائیکل جیکسن کے جلسے میں خادم رضوی کے جنازے میں سے زیادہ ان کے جنازے میں تھے مائیکل جیکسن کے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں 11 لوگ تھے. تو اب میں کس کو درست مانوں اور کس کو غلط مانوں، یہ آپ مجھے سمجھا دیں. یعنی کہ جس کارڈ کو ہم کھیلتے ہیں، نبوت ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر، اور اس کے بعد ختم نبوت شروع ہو گئی. تو یہ آج ہم 2020 میں جو یہ لاکھوں لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ نبوت کی خاطر نظر نہیں آ رہے، یہ ایمان اور رسالت کی خاتمے کے اس لیے نظر نہیں آ رہے، یہ ختم نبوت کے لیے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ یہ ایک ایسا کارڈ کھیلا جا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو کے جذبات کو ابھارا گیا اور اس کو استعمال کیا گیا. تو لاکھوں لوگ جو آپ کو جنازے میں نظر آ رہے ہیں، اس میں آپ کو ایک اور المیہ بتاؤں کہ اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ہیں، اس میں وہاں جمعیت علماء اسلام کے لوگ بھی ہیں، ماڈریٹ بھی ہیں، کنزرویٹو بھی ہیں، سب ہیں. تو لیکن جب بات آتی ہے دین کی، جب بات آتی ہے نبوت کی اور ختم نبوت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس پہ جو ہے پھر یہ ساری پارٹیاں، ان کے نظریات الگ ہو جاتے ہیں اور یہ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اسلام کے سپاہی بن کر، جسے کہتے ہیں نا اسلام کے قلعے کے محافظ بن کر. او بھائی، اتنے سارے لوگ تم لوگ ہو، جمع ہو، تو چلو پھر کشمیر آزاد کروا لیتے نا. نریندر مودی نے آرٹیکل اپنا آئین سے پاس کروا کے اس کو لے گئے، اور آپ جو ہے وہ جب عمران خان صاحب، آپ کے عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جی جمعے کے دن آ کے ہم آدھا گھنٹہ کھڑا ہوں گے، تو اس میں جو ہے نا 12 لوگ نہیں نکلے. تو یہ جو آج 1 ملین لوگ اور وہ 12 لوگ جو تھے وہ کیوں نہیں نکلتے تھے؟ مجھے سمجھائیں ذرا اس بات کو، آپ سمجھائیے، آپ بلکہ مجھے اس کا جواب دیجیے گا. جی دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ انیس بھائی، اس خطے کا جو انسان ہے، یعنی ہندوستان اور پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں بسنے والے لوگ جو ہیں، وہ دماغ سے ذرا کم اور دل سے زیادہ سوچتے ہیں، جس میں شاید میں اور آپ بھی شامل ہوں. ہم جذبات پہ فیصلہ کرتے ہیں، اور اس جذبات میں یہ تو ہے حقیقت کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آ جاتا ہے تو اس کے اوپر مانا عمل کریں یا نہ کریں ان کی تعلیمات پہ، لیکن جب ان کی محبت کا واسطہ دے دیا جاتا ہے تو ہم میرے خیال میں سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو یہ جو آپ کو ری ایکشن ایک نظر آیا تھا، اس دائی کی آواز جو کہ وہ لبیک لبیک کر کے پکار رہا تھا،
اس دائی کی آواز کے پیچھے لوگ لپکے تھے. اور میرے خیال میں پوری دنیا کو جو پیغام ملا ہے وہ شاید یہی ملا ہے کہ دیکھیے آپ اتنا ظلم نہ کریں, لوگوں کے جذبات سے مت کھیلیں. وہ کسی کو پسند کرتے ہیں اور اس کو دل و جان سے اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں, اور آپ ان کے جذبات کو مجروح کر دیتے ہیں ان کے قائد کے بارے میں کوئی تصحیح کر کے یا کوئی. لیکن یہ جو قائد آپ کے جو قائد صاحب ہیں جناب, یہ تو سال کے سال آتے ہیں, جیسے کسی کا عرس ہوتا ہے نا, تو میں تو اس کو کہتا ہوں کہ سالانہ اجتماع عرس کسی کی پشت پناہی پہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہوتے ہیں لوگ, یہ آتے ہیں سال کے سال. آپ کو کیا یاد نہیں ہے کہ فیض آباد میں اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ فیض آباد کا یہ جو عرس سالانہ کس نے کروایا تھا؟ لفافے کس نے بانٹے تھے؟ کوئی میں کسی پی آئی اے کی یا کسی کرکٹ ٹیم کی یا ہاکی ٹیم کی یونیفارم میں لفافے نہیں بانٹ رہا تھا. میں ایک سرکاری ادارے کی یونیفارم میں لفافے بانٹ رہا تھا, اور میں کہتا کیا ہم آپ کے نہیں ہیں؟ تو آپ جب ایسے لوگوں کو اسٹیٹ ابو اسٹیٹ, اسٹیٹ بیانڈ اسٹیٹ, ود ان اسٹیٹ کریں گے, نان اسٹیٹ ایکٹر بنائیں گے, تو پھر آپ کے بوتل سے نکلا ہوا جن بے قابو بھی تو ہو جاتا ہے نا. اب یہ بے قابو ہوا جن ہے, اس کو واپس ڈالیں بوتل میں. یہ ہمیشہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا ہے کہ جن کو نکالا ہے اور جن کو نکلنے کے بعد وہ بند نہیں کر پائے ان کو, پھر ان کو رکھنا پڑتا ہے ان کو ایبٹ آباد میں ایک قلعے میں, اور پھر وہاں پالنا پڑتا ہے, ان کو کھلانا پڑتا ہے. اور یہ بات میں پچھلی دفعہ بھی کہہ چکا ہوں. تو آپ کی جو پیاری اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کے دل کے نزدیک ہے, آپ کو بہت پسند ہے, وہ آپ مجھے بتائیں کیا یہ ان کو زیب دیتا ہے یہ ساری حرکتیں کرنا کامران صاحب؟ نہیں انیس بھائی, ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں تو ٹھیک ہے. وہ کوئی ایک نیک کام گنوا دینا مجھے, پھر آپ مجھے کوئی نیک کام گنوا دینا, مجھے کوئی ایک اچھی بات بتا دینا اسٹیبلشمنٹ کی. مجھے 72 سالوں میں 74 سالوں میں بتائیں نا. میں اسی چیز پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اس طرح سے کیوں نہیں دیکھتے ہیں. وہ جو آپ لفافوں کا واقعہ بیان کر رہے ہیں, کیا اگر اس وقت ڈسبرس نہیں کیا جاتا, ایک عقل مندانہ قدم سر وہ میرے ٹیکس پیئر کے پیسے تھے, کیا بات کر رہے ہیں آپ کامران صاحب؟ کہ کیا نہیں ہو سکتا تھا اس وقت؟ نہیں سر, آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مطلب وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا, آپ کو وہ بانٹنے کے لیے نہیں دیا جاتا. آپ ڈیفینس بجٹ لے کے جاتے ہیں ہم سے, آپ ہمارا بجٹ کاٹ کے لے کے جاتے ہیں. اینڈ ایم آئی پیئنگ یو ٹو پے یو نو اسٹریٹ گونس, یہ غنڈے, یہ سڑک کے غنڈے, آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہے, آپ یونیفارم میں کھڑے ہو کے پیسے دے رہے ہیں. سر کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ چلیں اس کو آگے معاملے کو بڑھاتے ہیں. دیکھیے مختلف واقعات اور مختلف حالات کو مختلف طریقے سے ہی ٹیکل کرنا ایک مہارت کہلاتی ہے, اور مہارت کا پرچار ہوتا ہے یا مہارت کا نمائش ہوتی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ کبھی ایسے اور کبھی ویسے, لیکن اصل چیز ہے کہ ہینڈل کیسے کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ باخیر و خوبی ہینڈل کر لیا گیا, لوگ اپنے گھروں پہ چلے گئے اور کسی نے کوئی بڑا نقصان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. نہیں نقصان تو دیکھیں کامران صاحب, نقصان تو ابھی تھوڑی پتہ چلے گا. نقصان تو وہ ہوگا جو اپنے گھروں کو جائیں گے, وہ کورونا لے کے جائیں گے, اپنے خود بھی لگائیں گے, دوسروں کو بھی لگائیں گے. تو بہرحال چلیں آگے بڑھتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے ہم اگر تھوڑا سا پاکستان سے آگے بڑھ کر دیکھیں, ایک اور بہت اہم معاملہ ہوا ہے. ہم پڑوس میں نظر اٹھائیں تو سعودی عرب اور خلیجی ممالک ہمیں نظر آتے ہیں, جہاں پر حکومتیں انتہائی سخت رہیں اور ان کے انداز حکومت بھی بہت سخت رہے, قوانین بہت سخت رہے اور اسلامی رہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند سالوں میں کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں. خاص طور پہ اگر سعودی عرب پہ نظر ڈالی جائے تو چند سال پہلے کچھ ایسی تبدیلیاں ان کے قوانین میں آئیں جو کہ ہوش اڑا دینے والی تھی. یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ سعودی حکومت بھی ایسے اقدامات کر سکتی ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو دبئی تو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے بڑھ گیا. آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے ہی ہفتے ان کا ایک نیا بل پاس ہوا یا بل آیا جس میں قوانین یہ بنائے گئے یا اس میں نرمی رکھی گئی کہ اب جو ایک اسلامی کنٹری سوچ بھی نہیں سکتی ایسا قدم اٹھانا یا ایسے قوانین بنانے پہ, جس میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, جس میں شراب نہیں بتائیں کھل کے بتائیں سر, بتائیں لوگوں کو بتائیں. آپ کے برادر ملک اسلامی ملک کیا کر رہے ہیں بتائیے گا ذرا. جی جس میں کہ انہوں نے اجازت دی کہ شراب نوشی کی اجازت دی گئی کہ بلا تفریق مذہب کوئی بھی شخص شراب پی سکتا ہے, جس میں کوئی بھی جوان یا یہ سب اسلامی ملک میں ہو رہا ہے, یہ یاد رکھیے گا.
इनको हम फॉलो करते हैं। जी हाँ, तो उसमें फिर ये भी हुआ कि एक नया भी ये भी कानून है कि कोई भी मर्द और औरत बिला तफरीक उम्र, बिला तफरीक मजहब और वो साथ में रह सकते हैं बगैर शादी किए हुए, और इसी तरह के और भी बहुत सारे नए नए कानून जो अब मुतारिफ किए गए हैं UAE में। आप क्या कहते हैं? क्योंकि हमने तो ये सुना, और सुना क्या बल्कि अभी कुछ अरसे पहले बयान दिया था सऊदी क्राउन प्रिंस ने कि उन्होंने एक मखसूस सोच और एक मखसूस मजहब की बहुत ज़्यादा प्रचार किया और उसके लिए फंडिंग भी की बेतहाशा इर्द गिर्द के ममालिक में। तो हमें तो ये सिखाया गया कि जो आप जिसकी शक्ल देख रहे हैं, रुज्जत पसंदी हमारे मुल्क में जो आप इस वक्त देख रहे हैं, शायद उन्हीं तालीमात का एक हिस्सा थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ आप क्या कहते हैं? नहीं बिल्कुल सर, कामरान साहब बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। और सऊदी अरब ने जो किया, जो वहाबिज़म लगाया है, जो उसने मदरसों पे इन्वेस्ट किया, जो उसने दुनिया भर में मसाजिद तामीर करके एक तरह की सेमिनरीज़ बनाई, वो भी गलत था। और सऊदी दुबई जो कर रहा है वो एक बीइंग ए इस्लामिक स्टेट अगर वो कर रहा है और वो सारा कुछ कर रहा है, वो अपने तई एक क्वेश्चनेबल थिंग है। लेकिन मेरा सवाल तो रियासत मदीना के उन पुजारियों से है जो इन मुल्कों को पूछते हैं, जो इनको रोल मॉडल समझते हैं, जिन्होंने जो हिजाब का कल्चर है वो लेकर आए, जिन्होंने वो जो लिबास का कल्चर है वो लेकर आए, जो वहाँ पे मजदूरी करके जब पाकिस्तान से वापस आते हैं, दुबई से वापस पाकिस्तान आते हैं, तो वो उस कल्चर को साथ लेकर आते हैं। अब मुझे बताएं वो कौन सा कल्चर अपनाएंगे? अब मुझे बताएं कि ये जो दुबई कर रहा है इसकी कंडमनेशन करेंगे या नहीं करेंगे? अब वो खुल के बात करें। दुबई इसराइल के साथ दोस्ती की पेंगे बढ़ा रहा है, अब पाकिस्तान उसकी मजम्मत करेगा नहीं करेगा? दुबई ने जो कानून पेश किए हैं ये एक ऐसी पेशरफ्त है, एक ऐसी डेवलपमेंट है कि जिसमें इसकी कुछ जो ताने बाने हैं वो कहीं और जाके भी मिल रहे हैं, वरना ज़रूरत नहीं थी। जो अब दुबई के जो चाहने वाले फॉलोअर मेरे अल पाकिस्तानी लोग हैं जो बहुत मोहब्बत करते हैं, वो अब समझें इस बात को कि रियासतें अपने मफाद को देखकर चलती हैं। रियासतें इस बात पे नहीं चलती कि वो एक नज़रिया ले लें और पकड़ लें कि रियासत मदीना बनाना है और दुनिया भर से लड़ाई मोल के बैठ जाएं और अपने ही मुल्क का नुकसान कर लें। सो लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? लेकिन वो जो इस्लामी उम्मा के जो लीडर हमारे मुल्क में घूम रहे हैं ना, ठेकेदार, सब लोग, उन सबको ये पता होना चाहिए कि स्टेट्स मेक्स डिसीजन in the best interest of their own country. They do not make decision based on ideology, based on फ़लसफ़ा, नज़रिया, मज़हब, दीन नहीं। दीन आपके दिल में है और मैं समझता हूँ कि दुबई के जो लोग हैं उनका दीन हमसे ज़्यादा मजबूत होगा, लेकिन रियासत चला रहे हैं वो। रियासत चलाने के तरीके डिफरेंट होते हैं। तो अब देखें आने वाले दिनों में मैं यही सोचता हूँ कि अब हमारे लोगों का क्या बनेगा जो दुबई करते रहते थे, और जो लोग जिनको वहाँ पाकिस्तान में चांस नहीं मिलता वो दुबई जाके चांस लगाएंगे सारी चीज़ों का। तो लेट्स डू दैट। आप भी शायद काफ़ी अर्से रहे हैं वहाँ पे सर, आपको तो अब सोच रहे होंगे कि हमारे ज़माने में ऐसा क्यों नहीं हुआ। जी मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि हैं तो बड़े भाई ना हमारे, कहीं कुछ अरसे बाद तकरार शुरू कर दें कि आप भी यही करिए। सर करना पड़ेगा, और मतलब वो जो यू टर्न है, रियासत मदीना का भी एक यू टर्न है, ये भी हो जाएगा। इसमें क्या है, क्या बुराई है? हम एक और गुज़िश्ता हफ्ते हमने कुछ मामलात देखे, दोनों बॉर्डर के इधर और उधर से बहुत शदीद तसादुम रहा, जिसमें इंतहाई कीमती जाने और माल दोनों का नुकसान हुआ। क्यों हो रहा है, क्या वजह हो सकती है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए वहाँ पे छोटी मोटी टुक तो लगी रहती है LOC पे, लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये कि कुछ दहशतगर्द पकड़े गए हैं जो कि इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया के अंदर जा रहे थे, और उनको मारा भी गया। बर वक्त उस कार्रवाई को रोक भी लिया गया, क्योंकि फिर कोई पुलवामा होता, फिर कोई ऐसा हादसा हो जाता तो उसको रोक लिया गया। और अगेन ये लोग कोई ऐसे आम लोग नहीं होते कि जो एक दिन उठेंगे और कहेंगे चलो जी आज कश्मीर आज़ाद कराने चलते हैं। ये बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ, फंडिंग के साथ, तरबियत के साथ, ट्रेनिंग के साथ जाते हैं वहाँ पर,
اور اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ اگین میرا پھر آپ سے وہی سوال جنہیں آپ بہت پسند کرتے ہیں، جو نان اسٹیٹ ایکٹر کہتے تھے، جو حافظ سعید بناتے تھے، جو مولانا اظہر بناتے تھے، جو آپ کا 26/11 کی جو ہے اب تاریخ بھی آ گئی ہے، وہ اینیورسری بھی یاد ہے ہمیں، جو قصاب تھا اس کو بھی ہم بھول نہیں سکتے. تو وہ کس سے فون پہ بات کر رہا تھا؟ پنڈی کا کون سا سیل کا نیٹ ورک تھا جہاں پہ وہ اس کا سگنل پکڑا گیا تھا؟ تو ہمیں یہ سب چھوڑنا پڑے گا بھائی، کیونکہ آپ ایف اے ٹی ایف میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، چائنا آپ پہ حاوی ہوتا جا رہا ہے، آپ کو شکنجے میں گھیر لیا ہے، اور اس کے بعد اب ہمیں یہ جو یہ ایکٹیویٹیز ایل او سی والی ہیں یہ روکنی پڑیں گی، یہ ختم کرنی پڑیں گی. لیکن جی بولیے. انیس بھائی، میں اختلاف آپ سے ایک بار پھر کرنے کی جسارت کروں گا کہ ثبوت کیا ہیں؟ انڈیا، یہ تو ہمیں انڈیا کہہ رہا ہے نا، اور کبھی کسی فورم پہ آن کے اس نے ثبوت دیے نہیں. کہنا اور بات ہے، میں بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اور ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اور ثبوت دینا کچھ اور معاملہ ہے. نہیں ثبوت تو مطلب وہ تو جب وہ فائرنگ ہوتی ہے، کاؤنٹر اٹیک ہوتا ہے، وہ جو لاشیں ہوتی ہیں وہ کن کی ہوتی ہیں؟ وہ تو سامنے پیش کر دیتے ہیں نا. وہ تو وہی جو نوجوان ہیں جن کو تربیت دی جاتی ہے، جن کو پیسہ دیا گیا تھا، جو ابھی تک سلیپر سیل کے طور پہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ثبوت تو سر عام ہے سر، ثبوت کوئی اور نہیں ہے، کوئی یہاں سے کوئی چائنا سے رشیا سے آ کے نہیں وہاں پہ انفلٹریشن کر رہا. تو لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو اب بند ہونا چاہیے؟ دیکھیں، چاہے بند تو بھیا آپ کرو گے نا، آپ بند تو آپ کریں گے، بند تو وہ لوگ کریں گے جو ان کو بھیجتے ہیں، بند تو وہ کریں گے جو ان کو اسپانسر کرتے ہیں. تو یہی تو بھارت کا ایک وہ انڈیا کا ایک وہ ہے موقف کہ دیکھیں ہم آپ دوستی کا ہاتھ لے کر آئے ہیں، لیکن جب دوستی کے ہاتھ لیں تو ہاتھ میں بم اور بارود نہ ہو. یہ اس سے مراد یہی ہے نا، بم بارود سے، کہ جو کشمیر میں کرتے ہیں انفلٹریشن، ممبئی اٹیک ہو گیا، پٹھان کوٹ ہو گیا، پلوامہ ہو گیا، یہ کوئی آسمان سے ادھر کے فرشتے تو نہیں کر رہے نا. لیکن انیس بھائی، یہی بات ہم بھی کہتے ہیں. ہم یعنی حکومت پاکستان وہ بھی تو یہی کہتی ہے کہ حملہ تو دوسری طرف سے ہوا ہے. نہیں تو اپنے ملک میں ثبوت تو یہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. نہیں تو اپنے ملک میں دیکھیں پاکستان کا موقف ہے کہ ہندوستان بلوچستان میں اٹیک کرتا ہے، بلوچستان کو نہیں، یعنی سپانسر یہ کرتا جب ہے. بمباری شروع ہوتی ہے تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا، پاکستان نے ہمیشہ کلیم کیا کہ جی ان کے اوپر، یعنی ہمارے اوپر بمباری ہوئی ہے، ہماری طرف بمباری، اور اس کے جواب میں ہم نے پھر یہ بمباری شروع دیکھیں کی. یہ ایک نارمل روٹین کی بات ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اس کا اتنا اثر نہیں ہے. اور یہ ایک طرح کا یہ جو کراس فائرنگ ہوتی ہے نا، یہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی مشکوک لوگ ایک سرٹن لائن کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں اور وہ پلاننگ کے ساتھ، تو پھر ان کو روکنے کے لیے ان کو یہ کرنا پڑتا ہے، ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک فوجی جسے کہنا چاہیے کہ پریکٹس ہے بارڈرز پہ، جب اس طرح کے نازک والیٹائل بارڈرز ہوتے ہیں. تو اور یہ اس لیے بھی کبھی شدت سے کی جاتی ہے کہ ان کے پاس سیٹلائٹ کے ثبوت ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ڈرون فوٹیج کے مطابق یہ کچھ لوگ جو ہے 15 لوگ وہاں سے انٹر ہو رہے ہیں، اس کونے سے گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے، اس کو ڈٹر کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کبھی ایسا آپ نے سنا کہ مظفر آباد میں لوگ گھس رہے ہوں کشمیر، آزاد کشمیر کی طرف، یا کہیں اور گلگت بلتستان میں لوگ گھس رہے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ پاکستان نے تو خود کبھی شکایت نہیں کی. شکایت تو ہمیشہ بھارت کی طرف سے ہوتی ہے کہ یہاں سے 10 لوگ گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ہمارا ان کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا، ہم نے مار دیا ان کو. تو اور یہ لوگ کون ہوتے ہیں سب کو معلوم ہے. اب میں زیادہ بات کروں گا تو پھر آپ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ اس طرح کے نہیں ہیں، ہمارے لوگ نہیں ہیں. آپ کو بہت پسند ہیں، آپ کی بہادر اسٹیبلشمنٹ آپ کو بہت پسند ہے آپ کا، لیکن مجھے بھی پسند ہے. اگر وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں گے تو بالکل بہت پسند ہے. زندہ باد. انیس بھائی، چلیں اب معاملے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، اور ذرا ٹہلتے ہوئے اور آگے قدم بڑھاتے ہوئے ذرا آ جاتے ہیں اپنے ملک میں، کینیڈا میں سیاسی کیا معاملات چل رہے ہیں؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ لبرل کی سیکنڈ ٹرم چل رہی ہے، اور یقیناً تیسری ٹرم کی تیاری کر رہے ہوں گے. جو موجودہ حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا آپ سے میں ایک تفصیلی جائزہ لینا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تیسری ٹرم بھی اچیو کر لی جائے گی؟ کہاں کھڑے ہوئے لبرل ایٹ دی مومنٹ؟
کچھ جی کہنا بالکل چاہیں گے آپ؟ بالکل بالکل میں کہنے کی جسارت کروں گا، ورنہ زیادہ بولوں گا تو پھر ہمارے جو مسیساگا کے ہماری اپنی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو لبرل بہت پسند ہے، لبرل سے الیکشن لڑنے کا بہت شوق ہے، اور نامینیشن پہ جو ہے وہ خوشیاں اور جشن مناتے ہیں جیسے عید کا موقع آ گیا ہو، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تو یہ سارا کچھ چلتا ہے، لیکن وہ ایک ذیلی معاملہ ہے۔ جو اوورال ہم نیشنل لیول پہ اگر دیکھتے ہیں، لبرل پارٹی ایک بہت تھن لائن پہ چل رہی ہے، میجورٹی جو ہے اس کی بہت مائنورٹی گورنمنٹ ہے بیسکلی، اور وہ این ڈی پی کے رحم و کرم پر ہے، وہ جو ہے جسمیت سنگھ کے رحم و کرم پر ہیں، اور وہ ایک عدم اعتماد کے ووٹ کی مار ہے یہ گورنمنٹ، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس سے پہلے بھی جو ایک آدھ بل پیش کیا گیا تھا اور اس پہ لبرل اور این ڈی پی میں اختلاف ہو گیا تھا، وہ وہاں پر انہوں نے اس کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ اگر ووٹ نہیں دیا تو یہ گورنمنٹ اس دن گر بھی سکتی تھی، یہ اکتوبر نومبر کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اس میں تو جب ایک گورنمنٹ آلریڈی ایک پولیس رات پہ چل رہی ہو، اور پھر ٹروڈو صاحب کی کوئی اتنی اچھی کارکردگی بھی نہیں رہی ہو، یہ سارے معاملات بھی چلے ہوں، لوگ ان سے مطمئن بھی نہ ہوں، اور کنزرویٹو اپنی جو جسے کہتے ہیں کہ چھریاں تیز کر رہی ہو، تو مجھے ان کا مستقبل کو بہت اچھا نظر نہیں آتا لبرل پارٹی کا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اسٹیج پہ بھی ہم نے کوئی قابل ذکر کام ایسا نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں۔ کووڈ کو انہوں نے اتنا اچھا ہینڈل نہیں کیا، لاک ڈاؤن نہیں کیا، انٹرنیشنل ٹریولنگ کو پابندی نہیں لگائی۔ یہ کویشچن آئیں گے سب الیکشن میں، صرف سرب دینے سے، ای آئی دینے سے اور ایڈیشنل سپلیمنٹل انکم دینے سے لوگ ووٹ نہیں دیں گے، کمپنیاں کارپوریشن ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے پرو ایکٹیولی کووڈ کے ساتھ کیسے ہینڈل کیا، کیا آپ نے ایئر لائن انٹرنیشنل ٹریول کو روکا، کیا آپ نے وہ تمام وائرس انفلٹریشن کو روکا، نہیں روک پائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا آپ نے۔ تو بہت سارے کویشچن ہیں۔ پھر اکنامکلی جو ہے وہ کینیڈا کچھ بس اس وقت چیلنج ہے، وہ تو خیر ورلڈ چیلنج ہے، اس میں زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن فورکاسٹ یا مستقبل مجھے ان کا لبرل کا آنے والے دور میں نظر نہیں آ رہا۔ تو جو لوگ لبرل کی نامینیشن لے کے جو خوشیاں اور جشن منا رہے ہیں، وہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے حوصلہ رکھیں اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ لال کوٹ پہننا ہے کہ نیلا کوٹ پہننا ہے۔ یہ ہماری کمیونٹی میں بہت ہوا ہے کہ وہ لوگ جو کہ نیلا کوٹ پہنتے تھے، جب ان کو نامینیشن کا وقت آیا تو وہ لال کوٹ پہن کے گھوم رہے ہیں۔ یہ کوئی کونسلر کا الیکشن نہیں ہے، یہ کوئی پاکستان کی بلدیہ کا الیکشن نہیں ہے، یہ نیشنل الیکشنز ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں ایک بات بڑی اہم ہے جو کہ کامران صاحب یاد رکھنی چاہیے، اور میرا یہ پیغام ہے ان تمام امیدواروں کے لیے جو کہ اس وقت الیکٹڈ ہیں اور جو آنے والے دور میں نامینیشن اور الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، کہ آپ جب ووٹ لیتے ہیں ایک سرٹن کانسٹیچوئنسی سے، تو وہاں پر آپ کے تمام کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب میں کہتا ہوں کمیونٹی، اس میں ہر طبقہ فکر، ہر بیک گراؤنڈ، ہر کنٹری کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک مساگا کی ایک رائڈنگ لے لیتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف پاکستانی مسلمان ہی ووٹ دیتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اگر اس کو اور نیرو کر رہے ہیں کہ صرف اس میں قصور کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ لبرل پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، ہوشیار پور کے نہیں دیتے؟ بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس میں دلی، لکھنؤ، کلکتہ کے رہنے والے نہیں دیتے ہیں؟ کیا اس میں گریک، اٹالین، اسپینش ووٹ نہیں دیتے؟ تو جب آپ امیدوار پاکستانی امیدوار ہوں، پاکستانی بیک گراؤنڈ کے ہوں، آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کانسٹیٹوئنسی اور اس کے لوگوں کو، تو وہاں پہ آپ پھر پولیٹیکلی ان کے جذبات کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ ہرٹ نہیں کریں اس طرح سے کہ آپ کہیں کہ جی میں کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے اور کشمیر پہ مظالم کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ تو یعنی کہ اب آپ صرف ایک سرٹن پاکستان کی اپنی جو وہ ہے آڈینس، اس کو خوش کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ اپنے ہزاروں لاکھوں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے، جن کے دروازے آپ نے کھٹکھٹائے، ان کو آپ ناراض کر رہے ہیں۔ سو آئی تھنک دے ہیو ٹو بی ویری پولیٹیکلی کریکٹ اینڈ ایبسلیوٹلی بیکم اے کینیڈین ریپرزینٹیو رادر دین آپ یہاں کی کونسلیٹ اور ایمبیسیڈر کو خوش کرنے کے لیے، انلیس کہ آپ ان کے لیے کام کر رہے ہیں یا آپ کسی اور بردرہڈ کے لیے کام کر رہے ہیں۔
تو دین یو آر رائٹ آن دی ایجنڈا. سو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اور لبرل پارٹی میں اس طرح کے لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ کام کیا ہے اور نظر آتے ہیں ہمیں. جی کامران صاحب. تو جو جوک در جوک لوگ آپ کو آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کینڈیڈیٹ کی شکل میں، کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے بارے میں؟ مقصد بہت ساری باتیں تو ابھی آپ نے کی ہیں، لیکن کیا اسباب ہو سکتے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں الیکشن میں؟ کیا سوچے سمجھے طریقے سے یا بس منہ اٹھا کے جس کا دل چاہ رہا ہے؟ دیکھیں اگر سوچے سمجھے طریقے سے آتے تو پھر کیا ہی بات تھی. وہی آپ کی بات، جوک در جوک، بس نامینیشن شروع، اس کے بعد ایک سرکس لگ جاتا ہے، ایک تماشا شروع ہو جاتا ہے، اور آپسی لڑائیاں نظر آتی ہیں، کھل کے سامنے ڈرٹی لانڈری آ جاتی ہے، اور آپ کے پاس کوئی نہ تو اسکل سیٹ ہوتا ہے، نہ کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، نہ کوئی آپ کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. بس جی چل پڑتے ہیں، آج ہم نے ایم پی کا الیکشن لڑنا ہے، ایم پی کا الیکشن لڑنا ہے. میں چیلنج دیتا ہوں ایک دو کو چھوڑ کے، آ جائیں میرے ساتھ بیٹھ جائیں ایک دن پروگرام میں آئی ول کوسچن دیم اینڈ آئی ول گرل دیم. دے وونٹ ایون سروائیو مائی پروگرام، لیٹ الون نیشنل ڈبیٹ. وہ نیشنل ڈبیٹ کو کیا سروائیو کریں گے؟ مجھ سے آپ سے بیٹھ کے بات کر لیں، اور میں ان سے بات کرتا ہوں، اور ان سے ہم جو ہے وہ نیشنل ایشوز پہ بات کرتے ہیں، یا جو لوکل کمیونٹی کانسٹیٹوئنسی کے ایشوز ہیں اس پہ، فائنینشیل اور دیگر جو لوگوں کے جینوئن مسائل اس پہ بات کرتے ہیں. دے کین ناٹ ایون آنسر دوز کویشچنس. سو میں ان کو کینڈیڈیٹ کیسے مان لوں صرف شوق میں؟ اور ان کو تو یہ بھی اس بات پہ بھی راضی ہیں میرے بھائی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہار بھی گئے تو بھلے گاؤں جا کے ہم نے یہ کہہ دینا کہ سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی کینیڈا. اور ایسا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک صاحب تھے جو بالکل نالائق تھے، نااہل تھے، اور انہوں نے یہاں کے مسیساگا کے میئر کے لیے جو ہے نامینیشن الیکشن دائر کر دیا. ان کو 10-12 ووٹ ملے ہوں گے، اور وہاں پہ اس سے ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑا. وہ گئے اپنے گاؤں پاکستان میں، اور وہاں پہ انہوں نے بڑا سا بینر لگایا وہاں کھیتوں میں کہ جی سابق امیدوار برائے میئر کینیڈا. اور یہی ہماری اوقات ہے، اور یہی ہمارے لوگ ہیں، یہی چند ایک کو چھوڑ کے جو کہ میدان میں اترتے ہیں. بٹ آئی گارنٹی یو اگین، میں یہاں کے جتنے بھی دیسی چینلز ہیں آئی پی ٹی وی وغیرہ پہ، ان سب کے ایک اینکر کو کہتا ہوں کہ آئیں، ایک ڈیبیٹ فورم بناتے ہیں، اور اس میں ان امیدواروں کو بٹھا کے ان سے سوال کرتے ہیں، اور ان سے ان کی صلاحیت کو بھی جانتے ہیں، ان کی جو ہے ایجنڈے کو بھی جانتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کینیڈا کی کتنی خدمت کر سکتے ہیں. تو یہ جوک در جوک آنے سے کام نہیں بنے گا. یو مسٹ ہیو سم کائنڈ آف پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اینڈ ایکسپیرینس ان کینیڈین پالیٹکس، اور پھر آپ جو ہے وہ ایک ہائرارکی سے طے کرتے ہوئے اوپر آئیں گے. دین یو بیکم پولیٹیشین. تو لیٹس سی. لیکن جمہوریت کا یہی تو ایک خوبصورتی ہے انیس بھائی. ہلو. جی. جمہوریت کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے انیس بھائی کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا، بہت ساری چیزیں صرف نظر کر دی جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اہلیت کا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی پی ایچ ڈی ہو یا کوئی اس نے ہائی فائی قسم کی جاب کی ہوئی ہو جہاں پر وہ عبور رکھتا ہو ان سارے معاملات میں. کوئی بھی شخص، کیونکہ دیکھیں عوام کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اور ان کے مسائل کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں، کیا آپ مجھے یہ کہنے کا حق دیں گے کہ یہ تو حق کسی کا بھی ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے؟ بالکل آئے صاحب، بالکل آئے. لیکن بات وہ یہ نا کہ آپ فرض کریں آپ کو تیرنا نہیں آتا اور میں آپ کو سمندر میں پھینک دوں، تو پھر یعنی کہ آپ کے پاس بنیادی جو صلاحیت ہے وہ تو ہونی چاہیے نا، اسکلس تو ہونی چاہیے. وہی نہیں ہے. یہ تو انیس بھائی، یہ تو پھر پارٹی ڈیسائیڈ کرے نا. یعنی پارٹی میں کوئی کرائیٹیریا ہو، کوئی کہ جی اگر آپ نے نومینیشن کے لیے بھی آنا ہے تو یہ تعلیم ہونا چاہیے، اتنا ایکسپوجر ہونا چاہیے، اتنی پبلک لائف ہونا چاہیے، اور اتنا آپ نے سوشل ورک کیا ہوا ہو. تو یہ تو میرے خیال میں پارٹیز کو دیکھنا چاہیے نا. پارٹیز کا اپنا ایک ویٹنگ کا سسٹم ہے، وہ ویٹنگ کرائیٹیریا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس میں بیک گراؤنڈ زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کی آئیڈیالوجی زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کی جو سوشل میڈیا ایک فٹ پرنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں، کہیں پہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہ ہو. اور دوسرا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کمیونٹی کے بینکٹ ہالوں میں زیادہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ گھیر گھار کے لوگوں کو لا سکتا ہے. تو دیٹ از دیئر کرائیٹیریا. انفارچونیٹ فار لبرل اینڈ کنزرویٹو بوتھ. وہ اور ان کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ سافٹ چہرہ، ایک براؤن چہرہ چاہیے ہوتا ہے، جس کو وہ اپنی پارٹی میں دکھا سکیں
تبرک کے طور پہ، اور وہ یہ ان کو جو مل جائے ظاہر ہے. اب ہمارے ایک اور مسئلہ بھی بہت بڑا ہے، وہ یہ کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو کوالیفائڈ لوگ ہیں، وہ اس طرف آتے نہیں ہیں، وہ پالیٹکس میں اور اپنا کردار ادا نہیں کرتے ہیں. تو جب آپ کسی جگہ پہ کوئی جگہ خالی چھوڑیں گے تو کوئی نہ کوئی تو پر کرے گا اس کو. سو ہم کس کو بلیم کریں؟ ان کو بلیم کرنا چاہیے کہ جو لوگ پاکستانیوں میں، انڈینز میں اچھے لوگ ہیں، کوالیفائڈ لوگ ہیں، دے ڈو ناٹ پارٹیسپیٹ ان دا مین اسٹریم پالیٹکس، اور یہاں پہ آ کے پھر وہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. جی تاکہ جھانکی اچھی لگتی ہے آپ کو؟ سر آپ بتائیں، مطلب اب تو کافی عمر ہو گئی، لیکن پھر بھی اگر کوئی موقع ملے گا تو دیکھ لیں گے. حکم کیجیے. چلیں پڑوس میں دیکھ لیتے ہیں، ضرور تھوڑا سا تاکہ جھانکی کر لیتے ہیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے پڑوس میں. جی جو بائیڈن صاحب جھنڈا لہرا دیا، انہوں نے فتح یابی آفیشلی ہو گئی. لیکن اگر ٹرمپ صاحب کو دیکھا جائے تو 20 نظر نہیں آ رہا ہے کہ 20 جنوری کو وہ وائٹ ہاؤس چھوڑیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر ایسی سچویشن ہو گئی تو امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال، چلیں پہلے سوال کی طرف آ جائیں پھر میں دوسرے سوال. آپ نے کہا کہ وائٹ ہاؤس نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ جو بائیڈن نے جو بھی ازمپشنس کی ہیں اپنی فتح کے بارے میں، وہ بیسڈ آن سرٹن شماریات اور سرٹن اسٹیٹسٹکس ہیں، اس کی بیس پہ انہوں نے اپنا یہ کیا، اور وہ میں سمجھتا ہوں درست ہے، کیونکہ وہ صرف اکیلے نہیں ہیں. کئی اور سرویز، پولز، نیشنل ٹیلی ویژنس کے اور تمام اس چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ان کی فتح ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ایک امید تھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہ وہ 1-2 عدالتیں ہیں جہاں وہ جائیں گے، کیس لڑیں گے، وہ بھی اٹھا کے باہر پھینک دی گئی ہیں. تو جنوری میں 20 تاریخ کو میرے خیال میں شاید ایسی ہے، ان کو یہ وائٹ ہاؤس خالی کرنا پڑے گا. یو آل کا ٹرک آئے گا، سامان لے کر چلا جائے گا. نہیں ہوگا تو ان کو دھکے دے کے نکالا جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کینیڈا امریکہ ہے، یہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ ضیاء الحق صاحب آئے 90 دن کے لیے اور 10 سال گزار کے چلے گئے، پھر مشرف صاحب آئے 3 مہینے کے لیے اور 9 سال گزار کے چلے گئے. دھکے دے کے نکالیں گے صاحب، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب. لیکن میں چلیں دوسرے سوال پہ آ جاتا ہوں. انیس بھائی یاد دلا دی پاکستان انڈیا کی کہ جب جیت گئے امریکہ میں، اس سے پہلے انپریسیڈنٹڈ جسے بولتے ہیں نا، اس سے پہلے کبھی سنا نہیں تھا کہ جو ہار گیا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بےمانی ہوئی ہے، میں تو ہارا نہیں ہوں، اور جو جیت گیا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں دیکھ لو سب کچھ قانوناً میں تو کہیں ہم اسی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں. نہیں، اٹ از انپریسیڈنٹڈ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی اعجاز ہے ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا. یہ بھی انہی کا کرشمہ ہے، چمتکار ہے. یہ وہی کر سکتے تھے اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ امریکہ بہرحال ایک ہسٹری ہے. امریکہ ایک ڈیموکریسی ہے جس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں. آج میں ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا امریکہ کے ایک جنرل کا، تو انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہم کسی ملکہ کا اور کسی بادشاہ کا حلف نہیں اٹھاتے ہیں، ہم کسی نظریے کا، دین کا، مذہب کا، فلسفے کا حلف نہیں اٹھاتے. ہم حلف اٹھاتے ہیں امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کا، اینڈ دیٹ از سپریم. تو جو امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں جو باتیں لکھی گئی ہیں اس پہ اس سے سوا کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، جو ہے اس کے تابع ہے. تو اگر امریکہ کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ وکٹری جو بائیڈن کی ہے، تو ٹرمپ تو کیا سینئر ٹرمپ، جونیئر ٹرمپ سب مل کے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں گے تو ان کو تو یہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور جائیں گے. دے شوڈ رسپیکٹ دا کانسٹیٹیوشن. امریکہ ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ تماشے ہوں گے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کی نوبت آئے گی. چلیے ہم پر امید ہیں کہ حالات بہتری کی طرف بڑھیں گے اور ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. خواتین و حضرات، اپنا پروگرام کو لپیٹنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگلے ہم نے، جیسے میں اور انیس صاحب جو ہیں اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہم مختلف نوعیت کے آپ کی دلچسپی کے امور سامنے لانا چاہ رہے ہیں. تو ہم اگلی دفعہ کے پروگرام میں ایک نیا سیگمنٹ لے کے آ رہے ہیں جو کہ 2.5 سے 3 منٹ کا ہوگا، جس میں ہم اس دن کی تاریخ کی مناسبت سے آپ کو واقعات سنائیں گے کہ اس دن یعنی اس تاریخ میں دنیا میں کون کون سے اہم واقعات رونما ہوئے، اس کے بارے میں ایک مختصر سی ہم بات کریں گے. تو انیس بھائی، میں
کامران بھائی آپ اس سے پہلے ختم کریں، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بھائی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، آپ کیونکہ میں تو بلنٹ بولتا ہوں اور جو فیکٹ ہیں وہ بولتا ہوں، اور میرا اپنا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. نہیں بالکل انیس بھائی، دیکھیے ہم ایک جمہوری ملک میں ہیں اور میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہر شخص کی ایک اپنی رائے ہے اور اس کو آزادی حاصل ہے کہ اس کے بارے میں بات کریں. میری بھی اپنی ایک رائے ہے اور یقیناً میری وابستگی ہے بہت ساری چیزوں سے، اور میں سر کھل کے بتائیں نا، کھل کے بتائیں نا تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے آپ کی وابستگیاں. آپ نے اس کی طرف اشارہ شروع میں بلکہ درمیان میں کئی بار دے ہی دیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ میری جو وابستگی ہے وہ میری ذاتی وابستگی ہے. لیکن کیونکہ جب ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر قسم کی بات کرنی ہے اور سننی بھی ہے. ہوتا کیا ہے، میں اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ مجھے بھی کامنٹ آتے ہیں، فیڈ بیک آتی ہے، میسیجز آتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ کئی لاکھ فالوور، فینز، دوست ہوں گے تو کچھ چند ہزار دشمن بھی ہوں گے، کچھ مخالف بھی ہوں گے، اور وہ مجھے میری ذات کے بارے میں یا میرے ایفیلیشن کے بارے میں کوئی مجھے یہ نہیں بتا سکتا کامران بھائی کہ میں کتنا کینیڈین ہوں یا میں کتنا پاکستانی ہوں یا نہیں ہوں، یا آپ کتنے ہیں اور آپ نہیں ہیں. یہ کسی کو حق نہیں ہے، اور اگر کسی کو اس بارے میں شک ہے تو وہ آ جائے، پھر ہم سے مناظرہ کر لیں، ہم اس کو جواب دے دیں گے. کہتے ہیں نا کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے. کوئی ہمیں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے کوئی ٹھپا لگانے کا، کوئی سند دینے کا، نہ میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. میرے معیار کا تقاضا ہے میرے دشمن بھی خاندانی ہو. تو اگر آپ میں سلیقے سے تمیز سے بات کرنے کی ہے تو آئیے میدان میں، مجھے خوشی ہوگی آپ کو جواب دے کر. بٹ یو کین ناٹ ڈکلیئر اینی بڈی پاکستانی، نان پاکستانی، اس کا ایجنٹ، اس کا ایجنٹ، یہ کوئی نہیں کر سکتا. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کہی کہ ایک جمہوری معاشرے میں رہتے ہوئے کھل کے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بات 1973 کے پاکستان کے آئین کے تناظر سے ہٹ کر کہی جائے اور یا اس آئین کو روک دیا جائے، اس آئین کو سسپینڈ کر دیا جائے، وہ غداری ہے اور اس کی سزا موت ہے. اور وہ ہم نہیں کرتے، وہ عام سویلین نہیں کرتے، جرنلسٹ نہیں کرتے، ججز نہیں کرتے. وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. چلیے اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں، اور اس امید میں کہ اگلے ہفتے ایک نیا تہلکہ خیز پروگرام کریں گے، نئے موضوعات، نئی خبریں، نئے حالات حاضرہ کے اوپر ایک رن کچ چھیڑیں گے. تو انیس بھائی، میں آپ کا اور ناظرین، سامعین، حاضرین جو بھی ہیں، جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. انیس بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، بہت بہت شکریہ. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل پہ آتے رہیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہم کوشچن بھیجیں، ہمیں کامنٹ نیچے دیجیے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم اسی طرح سے نوک جھونک کے ساتھ، اختلاف کے ساتھ اپنی بات کو رکھتے رہیں گے. بہت شکریہ.